تو اب سنو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے محبوب ولی کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا۔ حضرت لقمان ولی ہے اور قرآن میں ولی کے نام کا سورہ ہے، نہ صرف ولی کے نام کا سورہ ہے۔ اب آپ آگے چل کے دیکھیے، اللہ نے ولیہ کے نام سے بھی قرآن میں سورت اتاری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن اب قرآن کے اندر آپ کو ایک ایسی خاتون ملتی ہے اللہ نے جس کا ذکر نہ صرف بارہا قرآن پاک میں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس ذات اقدس کے نام سے قرآن مقدس میں سورہ نازل کیا ہے۔ اس ذات والا شاہ خاتون کا نام حضرت سیدنا مریم ہے۔ حضرت سیدتنا مریم کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا۔ اب یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم کوئی پیغمبر رسول نہیں ہے، یہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ ولی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ اور اب آپ آگے چل کر دیکھیں، نہ صرف ولی نہ صرف ولیہ بلکہ ولیوں کی آل کے نام سے بھی قرآن میں سورہ اتارا گیا۔ قرآن میں سورت ہے ولیوں کی آل کے نام سے ہے۔ آپ پوچھیں حضرت کہاں ہے؟ ہم نے تو پورے سورے دیکھے حضرت، کبھی ولیوں کی آل کے نام کا سورہ نظر نہیں آیا۔ ہم نظر آئے گا ضرور، شرط ایک ہے، آپ اس کو ترجمے والے انگلش کا کتاب لے کے بیٹھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کے نام کا سورہ اتارا، حضرت مریم کے نام کا سورہ اتارا، ولی کے نام کا بھی سورہ ہے، ولیہ کے نام کا بھی سورہ ہے۔ اب آگے دیکھو، قرآن کی 3 بڑی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے اور تیسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ یہ آل عمران کیا ہے؟ یہ حضرت عمران کون تھے؟ یہ عمران کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ عمران اللہ کے ایک نیک صالح متقی پرہیزگار ولی بنتے تھے۔ اور اللہ نے نہ صرف حضرت عمران کے نام کا سورہ بلکہ آل عمران کہہ کر اللہ نے حضرت عمران کی آل کی نسبت سے سورہ اتار کر قرآن پڑھنے والوں کو بتلا دیا خدا کو نہ صرف ولی پیارے ہیں، نہ صرف ولیہ پیارے ہیں، بلکہ ولیوں کی آل بھی اللہ کو پیاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان دکن، سبحان اللہ۔ ولیوں کی آل کے نام سے سورہ ہے دوستو، آل عمران کہہ کر اللہ نے سورت نازل کی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کو نبیوں کی آل ولیوں کی آل بھی پسند ہے۔ آج آپ آئے ہیں حضرت طیب اشرف صاحب کے عرس میں، ان کے 1000 کرامتیں ایک طرف، ان کی 1000 اخلاق خوبیاں اچھائیاں عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری ایک طرف، اور ان کا آل غوث اعظم ہونا ایک طرف، ان کا آل نبی ہونا ایک طرف۔ یہ سرکاروں کی اولاد ہے، رسول اللہ کی آل ہے، یہ شان یہ نسبت ایک طرف۔ ہمیں ولیوں کی آل سے محبت کرنا کسی مولوی صاحب نے نہیں سکھایا، ولیوں کی آل سے محبت کرنا ہمیں کسی پیر صاحب نے نہیں سکھایا، ہمیں ولیوں کی آل سے محبت کرنا کسی مرشد نے نہیں سکھایا، ولیوں کی آل سے محبت کرنا ہمیں قرآن مجید نے سکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، ولیوں سے بھی محبت کرو اور ولیہ سے بھی محبت کرو اور ولیوں کی آل سے بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اب ذرا سوچو میرے بھائی، آپ بھی دیکھو، آپ اپنے گھر کے پاس ایک تختی لگا دے گھر کے اوپر، حالانکہ گھر بنائے آپ، گھر بنائے آپ، مگر آپ کیا کریں اس کے اوپر زینب منزل بول کے لکھ کے لگائے۔ تو میں پوچھا میاں تمہارا نام تو جمشید ہے، یہ زینب بولے ہے مولانا میری بیگم ہے۔ میں بولا جمشید صاحب یہ سسرال والے دیے سو گیا گھر؟ بولے نہیں حضرت میری محنت کی کمائی ہے۔ بولا پھر زینب کے نام سے
محبت اتنی ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حجی اب بھی پھر بھی میں اچھی شریف مثال دے رہا ہوں. لوگ بیگم کے نام سے گھر رکھ رہے, بری بات نہیں ہے, رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. مگر ہمارے حیدرآباد میں تو بعض ایسے نکلے ہوئے ہیں پٹھے, آٹو کے اوپر لکھ کے لگایا ساس کی دعا بول لینا چاہیے بھائی. جب غیروں کی دعا لے سکتے ہیں تو ساس کی لینے میں کیا بری بات ہے, لے سکتے ہیں, نو پرابلم, لینا, مگر آٹو پہ نہیں لکھنا. نہیں, جو کام آئے کام اس پیٹ میں منڈی ڈال, دعا لے لے رہے آٹو پہ لکھ رہا دیوانے, لوگ سمجھیں گے لوگ جو ہے ساس دی سو شاید آٹو بول کے. بہرحال مسئلے کو سمجھو دوستو, انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کا تذکرہ بار بار کیا کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں آل عمران کہہ کر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے, اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے. مولا اپنا کلام قرآن مجید کو آل عمران سے منسوب کر کے دنیا والوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں, میں خدا ہوں, مجھے کسی کے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں چاہوں تو ایک سورے کا نام سورہ رحمان رکھوں تو دوسرے سورے کا نام سورہ رحیم رکھ سکتا ہوں, تیسرے کا نام سورہ غفار رکھ سکتا ہوں, چوتھے کا نام سورہ توبہ رکھ سکتا ہوں, پانچویں کا نام سورہ غفور رکھ سکتا ہوں. مگر میرے بندو ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو, میں نے قرآن میں سورہ رحمان بھی رکھا ہے تو سورہ آل عمران بھی رکھا ہے. اگر سورہ رحمان پڑھو تو میری خدائی سمجھ لو, اور اگر سورہ آل عمران پڑھو تو میرے محبوبہ کا مقام سمجھ لو. خدا اس کو کس نے روکا بھائی اس کے نام رکھنے سے؟ وہاں تو کوئی احتجاج ہونے والا نہیں تھا, وہاں تو کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں تھا. اگر آپ کو سورہ رحمان کے جیسا سورہ رحیم, سورہ کریم, سورہ غفار, سورہ ستار, سورہ جبار ملتا تو کوئی اعتراض کرتا. مگر اللہ اپنا نام تو کہیں رکھ رہا ہے ضرور, لیکن بتلا رہا ہے کہ جب میں اپنے نام سے سورہ اتار سکتا ہوں تو ذرا غور بھی تو کرو. میں سورہ لقمان کہہ کے میرے محبوب لقمان کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, سورہ مریم کہہ کر میری محبوب بندی کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, سورہ آل عمران کہہ کر میرے محبوبوں کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, تاکہ اے قرآن پڑھنے والوں, میں صرف تمہیں خدا کا تعارف کرانا نہیں چاہتا. اے قرآن پڑھنے والوں, میں تمہیں اپنی خدائی کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. سورہ محمد بھیج کر میرے مصطفیٰ کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. سورہ لقمان و مریم اور سورہ آل عمران بھیج کر میرے محبوب ولیوں کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ قرآن ہے. قرآن میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, یہ ایسی ایتھنٹیکیشن گفتگو ہے, بازو والا بھی ماننا ہی ماننا ہے. اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. ایسا کیسا بولے مولانا, یہ وہ بات نہیں ہے. 100% یہ ماننا ہی ماننا ہے. تو پھر نکالنا بھائی, اگر تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا نکال سورہ لقمان, رکھ لے اس کا نام سورہ جبار. اگر تو ولیم کو نہیں ماننا چاہتا تو پھر نکال نہ رہے بڑے بھائی سورہ مریم نکال, نہیں تو پھر تو ثابت کر حضرت مریم ولیہ نہیں ہے. ہم ثابت کرتے ہیں حضرت مریم, حضرت مریم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا, اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا تو اس زمین پر اللہ نے کسی اور کا انتخاب نہیں, اپنی ولیہ حضرت مریم کا انتخاب کر کے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا. یہ شان ہے خدا رب ذوالجلال کی. بہت اچھی بات. میرے پیارے دوستو, مسئلے کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے, دین ہلڑ بازی کا نام نہیں, جذبات کا نام نہیں, دین سمجھداری کا نام ہے. مسئلے کو سمجھو. ارے دیکھو میرے بھائی, اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہ رہا. اللہ یہ بتلانا چاہ رہا کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں.
مگر اللہ نے اس بات کے اظہار کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا. اپنی قدرت کا یہ جلوہ دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا انتخاب کیا. اللہ نے ولیہ کا انتخاب کیا اور پھر ولیہ کے پیٹ سے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ پیدا ہونے والا کوئی عام بشر نہیں ہے. وہ تمہاری طرح ہماری طرح کوئی خطا کرنے والے یا گناہ جن سے سرزد ہو ایسی ذات نہیں ہے. اللہ اس ولیہ سے جس ذات کو پیدا کر رہا ہے وہ اللہ ان کو پیغمبر بنا کر پیدا کر رہا ہے. پیغمبر بنا کر پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرتے چلو پیارے دوستو. حضرت عیسیٰ کے نام، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے نام سے قرآن کے اندر سورہ ہے. ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولیوں کی آل کے نام کا سورہ. سبحان اللہ. اور ذرا سبحان اللہ، اور ذرا سبحان اللہ. اب دیکھو اور آگے چلتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ایسی سیر کرا دوں قرآن پاک کی، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اولیاء اکرام کے تعلق سے. ایک کام کر لیں گے لاسٹ فائنل. یہ اسپیکر کو تھوڑا ادھر پھیرا، ادھر میری طرف پھیرا دیں. تھوڑا تھوڑا لائٹ، تھوڑا بیٹا. مائک والے بھائی غصے میں نہ پاؤ، تھوڑا پھیراؤ خالی بس میری طرف. تھوڑا پھیراؤ. وزن بہت ہے مگر آواز نہیں ہے جس میں. بس 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 زیادہ نہ کو پھر پونگی مارتا ہوں. سنو سبحان اللہ. اب پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے. اب مسئلے کو سمجھو. نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیوں کے نام کا، ولیہ کے نام کا سورہ، نہ صرف ولی کی آل کے نام کا سورہ، بلکہ اب انتہا دیکھو. اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ایسا سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ کہف. سورہ کہف، ذرا زور سے. سورہ کہف. کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار. کہف کا مطلب ہے وہ غار جو پہاڑوں کے بیچ میں بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ غار جو زمین کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے. ہم سوچنے لگے اے اللہ تیری قدرت پر ہماری جان قربان. اے اللہ تو بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. اے اللہ یہ تیرا کلام قرآن مجید نہ صرف مسلمان پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، کافر بھی پڑھیں گے. میرے مولا اب وہ جب غور کریں گے سورہ کہف غار والا سورہ، اے اللہ وہ پریشان ہو جائیں گے. یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن جیسی کتاب، پھر عظمت والا سورہ. اور وہ سورہ اتنا عظمت والا ہے جمعے کے دن اگر کوئی شخص اس کو نماز جمعہ سے قبل یا نماز جمعہ کے بعد پڑھ لے ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی. کیا پھوگٹ میں مشروم ملا وظیفہ. سبحان اللہ. اصل ان لوگوں کو عادت ہو گئی 1100 روپے دے کے تعویذ لینے کی. چپکے تو بھی جا رہے ہیں. لیمبوا والوں کا نہیں، نارینا والوں کا نہیں، گنڈے والوں کا نہیں، پلیتے والوں کا نہیں. 1100 روپے، 2100 روپے، 12,000 روپے دے کے لیمبو لے کے آ رہی تھی. وہ ہونا تم لوگوں کو. میں اتنی اچھی بات بولا. یہ وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے والے کو کینسر کی بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری، ایڈز کی بیماری، کورونا کی بیماری نہیں ہوتی. بولے سبحان اللہ. کیا برا لائٹ لیا پٹھے بابا بابا. میرے بھائی یہ قرآن ہے، قرآن. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سورہ کہف پڑھنے والے کو نہ صرف ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی بلکہ یہ سورہ کہف پڑھنے والے کو خبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ایسی شان والا سورہ اتارا اور نام رکھا کہف. کہف کا مطلب ہے غار. ہم بڑے پریشان ہو گئے. اللہ تیرا کلام تو سب پڑھیں گے، سب جب پڑھیں گے تو سوچیں گے غار 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 کے نام سے سورہ کیا ہے. انگریز پریشان ہو جائے گا، یہودی پریشان ہو جائے گا، عیسائی سوچنے لگے گا یہ کہف، یہ غار کے نام سے سورہ کیا ہے. تو
خدا کی قسم بارگاہ الہی سے جواب آیا بندو صرف نام کو کیوں دیکھ رہے ہو, وہ نام کی حقیقت کیا ہے ذرا سورہ پڑھ کر تو دیکھ لو. ہم نے جب سورہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر ہمیں کیا ملا کہ وہ کہا اللہ کی نظر میں وہ خواہ اس لیے مقدس محترم ہو گئی, عزت والی ہو گئی کہ خدا خدا ہوگا اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے, کیونکہ وہ خواہ کوئی معمولی خواہ نہیں, اس میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ کے ذرا زور سے بولو, اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے. وہ آرام گاہ اولیاء اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ اس کے نام سے قرآن میں سورہ اتار رہا. اب ایک لطیف نکتہ علامہ احمد مصباحی صاحب کے حوالے سے, یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, حضرت کے بڑے شاگردہ ہیں, دھارکاریاں جتنے آپ نامہ سنیں حضرت کے شاگردہ ہیں وہ, مگر بہت مخلص ہیں, سادی طبیعت کے مالک ہیں, بزرگوں کا جھوٹا پینا ایسی چ رہتے, ہاں خالی فتوے حضرت نہیں دیتے, مخلص آدمی ہے, توبہ کرا دے. میرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو, اللہ رب العزت نے کیا شان بنائی ہے, آرام گاہ اولیاء. اب دیکھو اللہ کو وہ ولیوں کی آرام گاہ اتنی محبوب ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں سورت نازل ہو رہی ہے, حالانکہ وہاں اصحاب کہف وہ صرف 309 سال آرام کیے, اس کے بعد اٹھے اور وہاں سے نکل گئے, اٹھے اور وہاں سے وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے, 309 سال آرام کرے, اس کے بعد وہاں سے نکل گئے. اب جو صرف 309 سال جس جگہ اللہ کے ولی آرام کر لے, وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں سورت اتر رہی ہے, تو سوچو وہ مزہ کا عالم کیا ہوگا جس میں میرا خوف 1000 سال سے بہت اچھا. سبحان اللہ. ارے آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں کی امت کے اولیاء کا مقام ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کا مقام ایک طرف. ارے وہ 309 سال سوئے تو وہ اتنی بارگاہ, اتنی عظمت والی, رفعت والی, شان والی کہ اس کا ذکر قرآن میں اتارا جا رہا ہے, تو پھر اس بارگاہ کا عالم خدا کی نظر میں کیا ہوگا جس بارگاہ میں خدا کا معین الدین 900 سال سے آرام کر رہا ہے. معین الدین آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سوچو مسلمانوں, لوگ ہم سے پوچھتے درگاہ کو کوئی پوجا دو. ابے حوالے یہ درگاہ کی عظمت تو ہمیں قرآن نے بتایا, آرام گاہ اولیاء کی شان تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے, آرام گاہ اولیاء کا مقام تو ہمیں رب ذوالجلال نے بتایا ہے. ارے جو ولی جہاں آرام کر لے وہ جگہ خدا کی بارگاہ میں اتنی محبوب, اتنی عظمت اور اتنے قابل اور لائق ہے کہ قرآن میں اس کے نام سے سورہ اتارا جا رہا ہے. وہ آرام گاہ ہے. تو پیارے دوستو, ہمیں درگاہوں کی عظمت کسی مولوی صاحب نے نہیں بتایا. ہم نقشبندی صاحب کی تقریر سن کے درگاہ کو نہیں جاتے, ہم کسی مولانا صاحب کی تقریر سن کے چادر نہیں لے جاتے. ہم وہاں کا احترام, وہاں کا تقدس
خدا کی قسم ہمارے دلوں میں اس لیے برقرار ہے کیونکہ ہم نے اس بارگاہ کے ان کے عظمت کو، ان کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ہم نے یہ سبق قرآن سے حاصل کیا ہے۔ میرے بھائی اگر وہ جگہ، وہ آرام گاہ اگر لائق احترام نہیں ہے، لائق ادب نہیں ہے، لائق تعظیم نہیں ہے، تو پھر پوچھو نا رب سے اس کے نام سے سورہ کیوں اتارا بھائی؟ کب تک صرف ہم سے پوچھتے رہو گے ظالموں؟ کبھی خدا سے پوچھو۔ مزار کے نام کا سورہ ہے جناب، آرام گاہ کے نام کا سورہ۔ اللہ اکبر۔ درگاہ